واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہیں مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور یا غوث تو کسی کے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اور کچھ لوگ غوث پاک کو گھٹانے کی کوشش کرتے تو میرے امام فرماتے ہیں اور بڑے مزے میں فرماتے ہیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل۔ یہ شعر گجرات میں پڑھا جا رہا ہے لیکن بہرحال یہ عاشقوں کی نظر ہے، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، اور نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ہم قادری پائیں تصدق میرے دولا تیرا، اور کہتے ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، جید سید ہر دہر ہے مولا تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، اور فخر آقا میں رضا، اور بھی ایک نظم رفیعی چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب غوث الاقواس شیخ الشیوخ غیاث الکونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سلطان الاولیاء سید الاولیاء آقائے نعمت سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل منعقد کی گئی ہے۔ میں تو احمد آباد آنے تک یہ سوچ رہا تھا کہ شاید جو جمادی الاولیٰ کا مہینہ آ گیا ہے تو کوئی اصلاحی محفل ہوگی، لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ مرشد سرکار غوث پاک کی محفل ہے تو پھر میرے دل کی کلی کلی کھل گئی، کیونکہ جس کے نام کی برکت ہے، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں مرشد غوث پاک کہ جب تک میں نہیں چاہتا ہوں میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا ہے، اور جب کسی کی زبان پر میرا نام آ جاتا ہے تو اللہ اس سے مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ کائنات ولایت میں، ولایت کی دنیا میں سرکار غوث پاک جیسا ولی کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اللہ نے ایک بے مثل ہستی کو پیدا کیا۔ میرے امام کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں
وہ تجھے کیا جانے. شکر کے جوش میں جو ہیں یہ لوگ، آپ لوگ، میں، اپنی اوقات کیا ہے. یہ شکر کس کو ہوتا ہے؟ ولی جب مقام ولایت میں ایک منزل پر پہنچتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی محبت کا جام پی کر مست ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت کا جام پی کر ولی مست ہو جاتا ہے، اور جب مست ہو جاتا ہے تو اس پر شکر کی کیفیت طاری ہوتی ہے. یہ شکر تصوف کی ایک اصطلاح ہے، شکر. اور یہ شکر کیا ہے؟ ولی جب مست ہوتا ہے تو نہ اس کو دائیں کی خبر ہوتی ہے، نہ بائیں کی خبر ہوتی ہے، نہ آگے کی خبر ہوتی ہے، نہ پیچھے کی خبر ہوتی ہے، نہ کھانے کی خبر ہوتی ہے، نہ پینے کی خبر ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کو اپنا لباس پہننے اتارنے کی بھی خبر نہیں ہوتی، اس کو نہانے دھونے کی بھی خبر نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں کہ یہ ولی حالت شکر میں ہے. اب اندازہ کریں، جو ولی ہو کر شکر میں ہو تو میرے امام کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. ارے ولی ہو کر بھی شکر میں ہے تو وہ غوث پاک کو نہیں جان سکتا. تو جنہیں استنجا کی سنتیں نہیں آتی وہ غوث پاک کی عظمت کا اندازہ کیسے کر سکتے؟ امام فرماتے شکر کے جوش میں جو ہیں، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. تو پھر کون جانتا ہے غوث پاک کو؟ تو آگے بیان کرتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ. واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تیرا پیر میرا پیر. غوث پاک کو پوچھنا ہے تو خضر سے پوچھو. اور خضر کیا کہتے ہیں؟ ایک ولی کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی تو پوچھا بتائیے اے خضر علیہ السلام شیخ عبد القادر جیلانی کیسے ولی ہے؟ تو فرماتے ہیں ولایت کی دنیا میں نہ ان سے پہلے کوئی ایسا ہوا نہ ان کے بعد کوئی ایسا ہوا. اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا. غوث پاک کہتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا. مطلب کیا؟ مجھے کسی کی طرح مت سمجھنا اور کسی کو میری طرح مت سمجھنا، کیونکہ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا. جب غوث پاک کسی کی طرح نہیں اور کوئی غوث پاک کی طرح نہیں تو نبی کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا؟ لوگ نبی کی طرح اپنے آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی جماعت میں کوئی عبد القادر جیلانی جیسا نہیں ہے. غوث اعظم ان کی جماعت میں نہیں ہے، اس لیے وہ نبی کو اپنی طرح کہنے لگے. ہم نے کہا نادان، جب عبد القادر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر رب قادر کے محبوب جیسا کوئی کیسے ہو سکتا؟ غوث پاک سب کچھ ہو کر بھی غلام ہے رسول اللہ کے. جب غلام کی مثال نہیں ہے، جب نواسے کی مثال نہیں ہے، جب پوتے کی مثال نہیں ہے تو پھر نانا کی مثال کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر. تو میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے مجھے اپنے وقت پر گفتگو مکمل کرنا ہے. بہت سارے عناوین میرے ارد گرد لا کر کے ڈالے گئے ہیں اور سب کو میں نے سمیٹنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ اکبر. میں نے اللہ کی کتاب سے ایک آیہ کریمہ پڑھی. میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. آیہ کریمہ کا مفہوم ہے یعنی کہ جب تم وسیلے کے ذریعے اللہ تک پہنچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مل جائے گا. ہر انسان کا مقصد اللہ کو پانا، ہر انسان کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا. زمین پر اللہ نے اسی لیے بھیجا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس کی تفسیر میں إِلَّا لِيَعْبُدُونَ
यारिफून, जमीन और आसमान के जमीन के ऊपर आसमान के नीचे हजरत इंसान को इसलिए बनाया कि वो अल्लाह की इबादत करे, इबादत करके अल्लाह की मारिफत हासिल करे। अगर तुमने अल्लाह को पा लिया, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया, तो समझ जाना अल्लाह के बंदो कि तुम कामयाब हो गए। अल्लाह को राजी कर लिया तो तुम फरिश्तों से बेहतर हो जाओगे, तुम अल्लाह के आम फरिश्तों से अफजल हो जाओगे अगर तुमने अल्लाह को राजी कर लिया। और अगर तुम अल्लाह को राजी न कर सके, अल्लाह को मना न सके, तो याद रखना बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, उठ बुलिया चल यार मना ले वरना बाजी ले गए कुत्ते। ए बुल्ले शाह अपने अल्लाह को राजी कर ले, अगर ये काम तूने कर लिया तो ठीक है, और अगर तू अल्लाह को राजी न कर सका तो फिर कुत्ता तुझसे बेहतर हो गया और तू कुत्ते से बदतर हो गया। क्योंकि एक कुत्ता आधी रोटी खाता है और अपने मालिक से वफा करता है, तू तो पैदा हुआ मालिक की अता से, तूने जन्म लिया मालिक की अता से। माँ के सीने में दूध किसने पैदा किया, उसी को अल्लाह कहते हैं। पिलाने की मोहब्बत किसने डाली, उसी को अल्लाह कहते हैं। चलने की ताकत किसने दी, उसी को अल्लाह कहते हैं। बोलने की कुव्वत किसने दी, उसी को अल्लाह कहते हैं। देखने की ताकत किसने दी, उसी को अल्लाह कहते हैं। बहुत चलने फिरने और सेहत और तंदुरुस्ती किसने दी, उसी को अल्लाह कहते हैं। ऐ नादान इंसान, आधी रोटी खा के कुत्ता मालिक के घर की रखवाली करता है, वफादारी करता है, और तू इंसान सब कुछ अल्लाह से लेकर अल्लाह के खिलाफ जाता है, उसके हुक्म के खिलाफ जाता है। सोच तो सही, तो कुत्ता तुझसे आगे निकल गया और तू कुत्ते से बदतर हो गया। जो अल्लाह से वफा नहीं करता वो कुत्ते से बदतर है। जो अल्लाह से वफा करे, अल्लाह को राजी करे, वो अल्लाह के आम फरिश्तों से बेहतर है। शरअ अकायद में हमें पढ़ाया जाता है ना आलिम कोर्स में कि क्या लिखा है, आम मोमिन आम फरिश्तों की बात अफजल है फरिश्तों से। कब? जब तू अल्लाह को, कहने वाले ने कहा अगर घटे, तवज्जो फरमाए, अगर घटे तो फकत मुश्त खाक है इंसान। अगर घटे तो फकत मुश्त खाक है इंसान, और बढ़े तो उस अते कौनैन में समा न सके। अगर घट जाए, तवज्जो करना, घट जाए तो मुश्त खाक है, और यार को मना ले तो कायनात छोटी है, इंसान बड़ा। उसकी मिसाल पेश करता हूं, यजीद घटा, उसकी औकात क्या है कि हिंदू भी उस पे लानत करते हैं, जो जानते हैं उस पे लानत करते, सिख भी लानत करते, ईसाई भी लानत करते। यजीद इंसान होके घटा तो ऐसा लानती हुआ लोगों की नजर में, और हुसैन पड़े तो कायनात छोटी नजर आती है। हुसैन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अगर घटे तो फकत मुश्त खाक है इंसान। अगर घटोगे तो यजीद की तरह बन जाओगे, और अगर बढ़ोगे, और बढ़ना किसको कहते हैं? क्या यजीद को मुट्ठी भर खाक से और तुम्हें मन भर खाक से बना? खाक तो सबसे उतनी है, तवज्जो है, खाक तो सबकी उतनी ही है। फिर बुलंदी मिलती कहां से है? किरदार की बुलंदी, अखलाक की बुलंदी, अमल की बुलंदी, तकवा की बुलंदी, परहेजगारी की बुलंदी। इंसान जितना मजबूत वसीला अल्लाह के यहाँ ले जाएगा, उतनी जल्दी अल्लाह को पाएगा। वसीले दो हैं अल्लाह तक पहुंचने के वसीले, अल्लाह तक पहुंचने के वसीले दो हैं, एक अमल और एक शख्सियात, हस्तियां। पहले अमल पर बात करूंगा, पता नहीं क्योंकि टाइम कितना रहेगा तो फिर बात आगे हो ना हो, क्योंकि आज की इस महफिल में आला हजरत के खानदान के शहजादे भी आए हैं, और बड़े बड़े उलमा हमारे बड़े भाई हजरत अल्लामा हफीज अमीन रजवी साहब भी हैं, और हमारे दूसरे बड़े भाई यासीन बापू भी आने वाले हैं।
تو ٹائم میں بہت قلت ہے، وہ لوگ بھی شاید کچھ بیان کریں گے، بولیں گے، سنیں گے، تو میں اتنی بات کر جاؤں کہ جہاں مجھے کہہ دیا جائے کہ اب تو بیٹھ جا تو میں بات ختم کر لوں۔ عمل کتنے، وسیلے کتنے ہیں؟ 2 ہیں، یا آپ بات کر لیں یا میں کر لوں۔ کروں میں بات یا آپ کرتے ہیں؟ بھئی کون کرے گا بات؟ آپ لوگ کرتے ہیں؟ کریں، شوق سے کریں، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ نے مجھے بات کرنے کے لیے بلایا تو تھوڑا آدھا گھنٹہ چپ رہ جائیں، میری بات سن لیں۔ اب میں اپنی تو نہیں کر رہا ہوں نا، میں تو اپنے مولا کی بات کر رہا ہوں۔ بیٹھ جائے سب لوگ، جس کو جہاں جگہ میں بیٹھے۔ اب کوئی بات نہیں کرنا، اگر زبان کھولنے کا دل چاہے تو سبحان اللہ کہنا، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ بھی موقع پر کہنا۔ ہاں، ایک بار درود شریف پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل میں۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ وسیلے اللہ تک پہنچنے کے 2 ہیں، ایک عمل ہے اور ایک ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں۔ عمل کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ عمل کے میدان میں نماز ہے۔ پہلا زینہ نماز ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، نماز سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اتنا بڑا وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا جسے نماز کہتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں اللہ سارے پردے اٹھا لیتا ہے۔ اب سجدہ کرنے والا عالم ہے یا ان پڑھ یہ نہیں دیکھا جاتا، سجدہ کرنے والا متقی ہے یا گنہگار یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کے نبی کی سچی زبان سے نکل گیا، اور جو نکل گیا وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ہمارا یقین ہے پتھر کی لکیر مٹائی جا سکتی ہے، قول رسول کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، ادھر تم سجدہ کرتے ہو اور اللہ کا وہ قرب ملتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سب اٹھا دیے جاتے ہیں۔ بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں ہوتا۔ تیسری حدیث کا مفہوم ہے، جب تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے، اور اس کے قدم تمہارے قدم کی طرح نہیں ہے۔ قدم کیسے ہے یہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ تصور اور تخیل میں نہیں آ سکتے، یہ اس کی شان ہے۔ مطلب کیا؟ تم سر جھکاتے ہو، خدا کے انوار و تجلیات کے سامنے تمہارا سر جھک جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا وسیلہ نماز ہے۔ صدقہ، خیرات یہ بھی وسیلے ہیں، روزہ یہ بھی وسیلہ ہے، حج و زکوٰۃ یہ بھی وسیلہ ہے۔ عمل جتنا کرتے جاؤ گے اللہ کا قرب پاتے جاؤ گے۔ لیکن ایک بات یہ کہتا ہوں، ہم اس وسیلے میں بڑے کمزور واقع ہو رہے ہیں۔ بڑی سادگی سے ایک انسان کہتا ہے، ایک مسلمان کہتا ہے، مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، صرف ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ کا ٹائم چاہیے، 10 منٹ کا ٹائم درکار ہے، اور یہ تو ان اللہ والوں کے لیے 10 منٹ لگتے ہیں۔ میرے جیسا اگر کوئی دیہاتی نماز پڑھے تو 7-8 منٹ میں بھی وہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میں آج ایک دل کی بات آپ سے کہہ جاتا ہوں، ایک نماز چھوڑ کر آپ دنیا میں بھی پریشان ہو اور قبر میں بھی پریشان رہو گے، اور میدان محشر میں بھی پریشان رہو گے، اور آخرت میں بھی پریشان رہو گے۔ اب یہ کون سی عقل مندی ہے کہ 10 منٹ کا ٹائم نہ نکال کر آپ دنیا کی مصیبت، قبر کی مصیبت، میدان محشر کی مصیبت، آخرت کی مصیبت مول لو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کتنے بھی طاقتور ہو، قوت والے ہو، اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ 10 منٹ دینے میں کیا جاتا ہے؟ جس اللہ نے سب کچھ دیا اس کے لیے 10 منٹ نکالنا ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے، 50 منٹ میں 5 وقت کی نماز ہو جاتی ہے۔ بولو ایک دن میں 50 منٹ نکال کر دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچ جاؤ گے، قبر کی مصیبت سے بھی بچ جاؤ گے، میدان محشر کی مصیبت سے بھی بچ جاؤ گے، اور جہنم کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، نماز جو ہے پل صراط پر مومنوں کے لیے نور ہوگی، نور بن کر نماز آگے آگے چلے گی اور پیچھے پیچھے نمازی چلے گا۔ میں بہت تفصیل سے حدیث نہیں پڑھا، صرف اشارے دے رہا ہوں مفہوم کے طور پر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا، سوچو قبر کیا ہے، اگر آپ نہیں سوچا آج تک تو آج اس مجمع میں سوچ لو، قبر کیا ہے؟ قبر اللہ اکبر 10 بائی 10 کا کوئی کمرہ نہیں ہے، اتنی چھوٹی سی قبر
قبر ہے کہ اس میں کروٹ بھی نہیں لی جا سکتی، اس میں کروٹ بھی انسان نہیں لے سکتا، دائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، اوپر مٹی، نیچے مٹی، نہ تکیہ ہے، نہ بسترا ہے، نہ چادر ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف سوچو میرے بھائیوں، اور اپنی بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں، اگر اپنے 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر لائٹ چلی جائے، پاور بند ہو جائے، پنکھا بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے، تو سوچو اپنی حالت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، جب مسلمان ہوئے ہو تو پھر مسلمان بن کے زندگی گزارو۔ یہ کیا ہے، مسلمان کہلاتے ہو اور مشرکوں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح فکر رکھتے ہو۔ کیا نادانی ہے، کس طرح کی جو ہے وہ جہالت ہے، کس طرح کا اللہ کا عذاب مول لینے کا معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، اپنی آپ پہ رحم کرو۔ یہ قبر جو 2 گز زمین ہے، اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قبر میں سب سے زیادہ عذاب جس کو ہوگا اس کو بے نمازی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث آقا ارشاد فرماتے ہیں، قبر کے اندر ایک سانپ ہے، سانپ جس کا نام شجاع الاقرع ہے۔ اللہ رحم کرے، آپ بیٹھو، بیٹھو، نیچے بیٹھو، بیٹھو، بیٹھو۔ آپ جتنی کوشش کر لیں مجھے غصے میں لانے کی، میں غصے میں نہیں آؤں گا۔ ہاں، حضور کی امت پہ میں کیسے غصے میں آؤں، لیکن آپ اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چپ رہوں، میرے مرشد غوث پاک غصے میں آ جائیں، تو تھوڑا سا اس کا احساس رہنا چاہیے۔ ہاں، چھوڑو بھی کیا، کوئی بھی حضور غوث پاک کا ذکر چل رہا ہے، یا تو نیچے جاؤ، درود شریف پڑھو۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کتنی اچھی بات چل رہی ہے، حضور کی بات، اپنے فائدے کی بات۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا، شجاع الاقرع ایک سانپ ہے قبر کے اندر، جس کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی ایک گھوڑ سوار تیز رفتاری کے ساتھ 70 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے، دوڑاتا رہے، دوڑاتا رہے، تو 70 سال تک وہ کتنا فاصلہ طے کرے گا، اتنا لمبا قبر میں سانپ ہے۔ اور اس کا نام بھی حضور نے بتایا، شجاع الاقرع اس کا نام ہے، شجاع الاقرع۔ اور اس کی آنکھیں، اس میں آگ ہے، آگ، اور اس کے جو ناخن ہے وہ لوہے کے ہیں۔ اور اللہ نے اس کو بے نمازی کو عذاب دینے کے لیے مسلط کیا ہے۔ جس دن بے نمازی مرے گا، اس دن سے لے کر قیامت تک وہ سانپ نے اس کو ڈسنا ہے۔ فجر نہیں پڑی تھی تو ظہر تک، ظہر نہیں پڑی تھی تو عصر تک، عصر نہیں پڑی تھی تو مغرب تک، مغرب نہیں پڑی تھی تو عشاء تک، عشاء نہیں پڑی تھی تو فجر تک، اور اسی طرح فجر نہیں پڑی تھی تو ظہر تک۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ مجھے بتاؤ، اللہ کے بندو، جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا، کوئی کہنے آیا تھا ہم کو کہ اللہ ایک ہے، کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا۔ بولو مانا کہ نہیں مانا؟ مانا نا، بغیر دیکھے مانا نا۔ جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، بتاؤ اللہ کی کتاب قرآن ہے، ہم مانتے ہیں نا، تو کس کے کہنے میں مانا؟ اللہ کے نبی کے کہنے۔ یعنی حضور اتنے سچے ہیں کہ ان کے دشمنوں نے بھی ان کی سچائی کی گواہی دی ہے، ان کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ میرے نبی سے سچا دنیا میں کوئی نہیں آیا، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، جس کے دشمن بھی ان کی سچائی کی گواہی دے۔ اب مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، سوچو، اگر 10 منٹ تم نے نماز کے لیے نہیں نکالے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ فجر نہیں پڑی تو ظہر تک ڈس رہا ہے، وہ ظہر نہیں پڑی تو عصر تک ڈس رہا ہے۔ تھوڑا غور کرو نا میرے بھائیوں، اپنے بچوں پہ رحم کر لو، اپنی بچیوں پہ رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ ارے کھیت کا سانپ اگر ڈس لے تو انسان کا چہرہ ہرا ہو جاتا ہے، انسان مرنے کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ جب کھیت کا سانپ ڈسے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ قبر کا سانپ تنہائی میں ڈسے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر یاد رکھو، زہریلا سانپ ڈس لے تو انسان مر جاتا ہے، مر کے راحت پا لیتا ہے، مگر اللہ اکبر، وہ سانپ جب ڈسے
دھسے گا تو انسان زمین کے اندر دھسے گا، لیکن وہ مرے گا نہیں، نہ مر سکے گا نہ جی سکے گا۔ لوگ تو سوچ رہے ہوں گے کیا پرسکون قبر ہے، لیکن اندر جو عذاب ہو رہا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان کی قبر میں جو عذاب ہوتا ہے انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق دیکھتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے انسان اور جنات سے عذاب قبر بچا رکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر قبر کا عذاب لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ ایسے گھلنے لگے جیسے نمک پانی کے اندر گھل جاتا ہے۔ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائے، وہ شادیاں نہ کرے، وہ جنگلوں کے اندر پاگلوں کی طرح چیختے چلاتے پھرے، گوشت کھانا چھوڑ دے، کھانا کھانا چھوڑ دے، روٹی کا نام لینا چھوڑ دے، کپڑے اچھے پہننا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ نے عذاب قبر چھپا کر کے ہم پہ احسان کیا، لیکن کم سے کم رسول اللہ نے کچھ اشارے تو دیے۔ اس لیے کیوں نادانی کرتے ہو جب آپ کے پاس سب کے لیے وقت ہے؟ کتنا ٹائم؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم۔ اللہ سے جڑ جاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اللہ کے مقرب بن جاؤ گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو سجدہ تمہیں خدا سے ضرور قریب کر دے گا۔ پھر اس کی برکت کیا ہے؟ سجدہ کرو گے تو رزقوں میں برکت بھی ہوگی، سجدہ کرو گے تو بیماری سے بچے رہو گے، نماز پڑھو گے اولاد فرما بردار ہوگی، اولاد نیکوکار ہوگی، نماز پڑھو گے تو چہرے پہ نور ہوگا، نماز پڑھو گے تو جہنم کی عذاب سے بچے رہو گے، نماز پڑھو گے تو لوگوں کی بددعاؤں سے بچے رہو گے، نماز پڑھو گے تمہارے گھروں میں رحمت و نور کی برسات ہوگی، نماز پڑھو گے تو میرے جیسے کسی آدمی کی تمہیں تعویذ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ نماز سے بڑا کیا تعویذ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو اس لیے اس وسیلے کا دامن پکڑو، قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور گناہوں سے بچو۔ اب ایک بات کہہ دوں پھر آگے بڑھ جائیں، نماز اسی وقت قبول ہوتی ہے جب پیٹ میں حلال، اگر پیٹ میں حلال نہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا گیا 40 دن تک اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے پیٹ میں حلال بھی ہونا چاہیے۔ جھوٹ بول کے کماؤ گے، دھوکہ دے کے کماؤ گے، کسی کا مال ہڑپ کر جاؤ گے، کسی کا قرض لے کر کے ڈبا دو گے، نماز قبول نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز پڑھو سب معاف ہے، میں نے کہا بالکل سب معاف ہے، لیکن نماز ہو تو صحیح معاف ہے نا۔ اگر ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو آدمی جنتی ہو گیا، لیکن قبول تو ہو نا۔ جب پیٹ میں حرام پڑا ہوا ہے، سب کا لے کر کے ڈبا دیا، کھا لیا، ہڑپ کر لیا اور رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت میں۔ آج کل تو لوگ حرام پر اتنے تلے ہوئے ہیں کہ آج حلال و حرام دیکھا ہی نہیں جاتا۔ میرے بچے اچھا موبائل استعمال کریں، میرے بچے اچھے کپڑے استعمال کریں، میرے بچوں کو بھی گاڑیاں ہو، میرے بچوں کو بھی اچھا مکان ہو۔ ارے نادان، یہ دنیا کیا دیکھ رہے ہو؟ حرام سے گھر بنایا تو کیا کیا؟ حرام سے بچوں کو آئی فون دلایا تو کیا کیا؟ حرام سے بچوں کے اچھے کپڑے پہنائے تو کیا کیا؟ ان کو بھی تباہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھی تباہ کر۔ اگر بچوں کی پرورش حرام مال سے کی، نہ بچے تیرے وفادار رہیں گے نہ اللہ رسول کے وفادار رہیں گے۔ آج جلسے کتنے ہو رہے ہیں؟ آج سے 100 سال پہلے ایسے جلسے نہیں ہوتے تھے۔ جاؤ اپنے بڑے بوڑھوں سے، باپ داداؤں سے پوچھو، ایسے جلسے روز نہیں ہوتے تھے۔ آج تو جلسہ شہر میں نہ بھی ہو تو یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے آپ پوری دنیا کا کہیں کا بھی جلسہ سن رہے ہو، لیکن جلسہ سن کے سدھر رہے ہو کیا؟ کیوں؟ کیونکہ پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ، برا نہیں مانے، جو سن رہے ان کی پیٹ میں بھی حرام بھرا ہوا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو سنا رہے ان کے پیٹ میں بھی بھرا ہوا ہے۔ زبان میں تاثیر کا بتاؤ کہاں تاثیر؟ بھئی حلال کو لازم نہیں پکڑو گے تو حلال سے تاثیر ہوتی۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں حلال کی تاثیر ہے، بلکہ حلال کھانے والوں کی زبان کھلنا تو دور کی بات ہے، لوگ ان کو دیکھ کے سدھر گئے۔ مجھے کوئی ثابت کر کے بتائے کہ غوث پاک غریب نواز نے کتنی تقریریں کی ہندوستان میں، لیکن ہم سے 90 لوگ بھی نمازی نہیں بنے، اور ان کو دیکھ کر کے 90 لاکھ مسلمان ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں کیا تاثیر تھی یہ؟
اب آپ سوچیں گے کہ یار آپ نے تو مشکوک کر دیا مقرروں کے کہ ان کے، وہ قصوروار نہیں ہے، اصل میں قصوروار آپ لوگ ہو، وہ لوگ بے قصور ہیں، کیونکہ جلسے میں جب بلاتے ہو مقرر لوگ کو تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس کے یہاں حلال ہے کس کے یہاں حرام ہے، بلڈنگ کس کے یہاں ہے، دادا گیری کون کرتا ہے، کون دھاپ جما رہا ہے کہ میرے یہاں حضرت آنا چاہیے، حضرت کی دعوت ہونی چاہیے، اگر حضرت کی دعوت میرے یہاں نہیں کی تو سمجھ لینا پھر کیا ہوگا، تو پھر آپ سرنڈر ہو جاتے ہو، پھر آپ نہ حلال دیکھتے ہو نہ حرام دیکھتے ہو، وہیں مقرر صاحب کو پہنچا دیتے ہو، اور جو تقریر کرنے سے پہلے بیچارہ حرام کھا کے آئے گا وہ تو بے قصور ہے، اس کو تو پتہ نہیں، پتہ تو تمہیں ہے نا۔ تو آپ سے کہتا ہوں کسی رکشہ ڈرائیور کے یہاں کی دعوت لے لیا کرو، حرام دھندے والے کے یہاں کی دعوت نہیں لیا کرو، کیونکہ مقرر لوگ بے قصور ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا نا، وہ بے قصور ہیں، لیکن قصوروار آپ لوگ۔ دعوت لینے میں امیر غریب مت دیکھو، حلال و حرام دیکھو، خود کھانے میں بھی اور کسی اور کو کھلانے میں بھی، اپنے پیر کو وہیں لے جاؤ جہاں پر حلال ہو حرام نہیں ہو، یہ چیز ہونی چاہیے، تاثیر ہوگی۔ لقمہ حلال کی تاثیر ہے، اگر اپنے بچوں کو کوئی صرف حلال کھلائے نا، حلال، اس کی کوئی تربیت بالفرض وہ کر بھی نہ سکے تو بھی حلال میں یہ تاثیر ہے کہ بچہ وفادار ضرور ہو۔ یہ آج سود کے دھندے کر رہے ہو، ہر سال عمرہ کو جا رہے ہو، ہر سال حج کو جا رہے ہو، بڑی بڑی دیگیں چڑھا رہے ہو اور پھر حرام کاروبار کر رہے ہو، کچھ کام نہیں آنا، کوئی کام نہیں آنا۔ حلال حلال ہے، حرام سے 40 دیگیں چڑھا دی نیاز کی، حرام سے کوئی فائدہ نہیں، حلال سے ایک گلاس پانی کا شربت بنا کے پیش کیا، وہ 40 دیگوں پر بھاری ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کے یہاں تمہارے کھچڑی اور بریانی نہیں پہنچتی، وہاں تو دلوں کی نیتیں پہنچا کر، اس لیے حلال کو لازم پکڑو۔ یہ کیا سود کے دھندے کر رہے ہو، حرام دھندے، کیا حدیث نہیں پہنچی؟ کتنے مقرروں سے سن لیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے گویا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ سود کھانا اور کعبے میں زنا کرنا برابر برابر۔ کیا یہ نہیں سنا؟ مسلمانوں کے کانوں پہ جو کیوں نہیں رہتی؟ کیونکہ حرام کھا کھا کر کے دل سخت ہو گئے، اب باتیں دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مفتی اعظم مکہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں شب قدر تھی، توجہ سے سننا بہنیں بھی، آج کل عورتیں بھی سود کے چکر میں پھنس گئی۔ کل تک 100 روپے قرض پڑوسن لے جاتی تھی تو خاتون کہتی تھی لے جا بہن دعا کرنا اور جلدی واپس لا کے دے دینا۔ آج عورتیں بولتی ہے کہ 100 لے جائے گی تو کتنے واپس لا کر کے دے گی؟ 110 لا کر دے گی تاکہ میرا پیسہ بڑھے۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ بچوں کو جوانی میں جو حرام کھلا رہے ہو یہی بچے تمہیں لات مار کر کے بھگائیں گے، پھر پیر جی کے پاس آ کے کہو گے پیر صاحب دعا کرو۔ حرام کمانے والے اور حرام کھانے والوں کے لیے پیر کی دعا بھی اثر نہیں کرے گی، علماء کی دعا بھی اثر نہیں کرے گی، آل رسول کی دعا بھی آپ کو اثر نہیں کرے گی۔ یاد رکھنا، میں سچی بات کر جا رہا ہوں، بیل والوں اگر ناراض ہونا ہے خوب جی بھر کے ناراض ہو لو، لیکن اگر میں سچی بات کر رہا ہوں تو خیال کرنا، کیونکہ حرام کھانے والے کی دعا پر نبی تائید کر رہے ہیں، نبی، تو اللہ نبی کو ہی منع کر رہے ہیں آپ تائید مت کرو، میں اس کی دعا قبول نہیں کروں۔ حدیث ہے، حدیث ہے، میں آپ کو حدیث سنا، حدیث سنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے جا رہے ہیں، اب ہم لوگ تو نبی کے غلام ہیں نا، اور نبی لوگ کیا؟ دیکھو سچی بات کرنے کے لیے بٹھائے ہو تو سچی بات کر جاؤ، کچھ سے کو ناراض ہونا ہے ہو جائے، گالیاں دینا ہے اس کی اپنی مرضی، لیکن سچائی ہے، کیونکہ میں آپ کی بھی قبر کا بھلا چاہتا ہوں اور اپنی قبر کا بھی بھلا چاہتا ہوں۔ تم بھی مرو گے ایک دن، آج نہیں کل میں بھی مر جاؤں گا۔ اگر آج سدھر گئے تو قبر میں سکون کی نیند سوئیں گے، نہیں سدھرے تو قبر میں پھر عذاب بھگتو، پچھتاؤ گے، پچھتانے کے سوا کچھ کام نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک بندہ خوب رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو ترس آ گیا، اللہ سے اس کی مولا کتنا گڑ گڑا رہا ہے، کتنا رو رہا ہے، مولا یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دے۔ کس نے تائید کی؟ نبی عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام، کواری بطول مریم سے پیدا ہونے والا وہ اللہ کا پیغمبر ہے، جسے روح اللہ کلمت اللہ کہا گیا، جس نے جھولے سے پالنے سے کلام کیا، جس کو اللہ نے کتاب عطا کی، جس نے رسول اللہ کی بشارت دی۔
وہ اللہ کا سچا رسول کہتا ہے اللہ کتنا گڑ گڑا رہا ہے یہ تیرا بندہ، اس کی دعا قبول کر لے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ اگر یہ اس طرح گڑ گڑاتے مر بھی جائے گا میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ یعنی نبی پاک کی سفارش اس کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا اگر یہ گڑ گڑاتے مر جائے، اے میرے عیسیٰ تو سفارش نہ کر، میرے بندے، میرے نبی، میرے پیغمبر یہ مر جائے تو بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عیسیٰ نے عرض کی مولا آخر اس سے اتنا ناراض کیوں ہے کہ اس کی قبول نہیں کرتا؟ ارشاد فرمایا عیسیٰ جس کے پیٹ میں حرام ہو، جس نے حرام کھا رکھا ہو اور حرام کے کپڑے پہن رکھے ہو، ہم نے اپنی غیرت سے اعلان کر دیا اس کی دعا کبھی قبول نہیں کرے۔ اب آپ بتائیں، اب آپ سوچتے ہو کہ میں سود کا دھندا کروں، حرام کماؤں اور ملاوٹ کروں اور اس کے بعد سارے کرپشن کروں اور پھر میرے گھر سید صاحب آئیں گے اور دعا کریں گے تو پھر میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میرے بھائی یہ تیری غلط فہمی ہے۔ ہاں کچھ لوگ یہ بھی ارے ہم تو حرام دھندا کرتے ہیں ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، یہ مولانا لوگ تو ایسے ہی ڈراتے رہتے۔ یاد رکھنا تو نے آج دیکھا ہے کل نہیں دیکھا، تیری نظر آج پر ہے کل پر نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے آگاہ کیا حرام کو اللہ ہلاک کرے گا، حلال میں برکت دے گا۔ اللہ رب العزت کے سچے نبی نے فرمایا اللہ سود کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اعلان جنگ۔ سور کھانا بھی حرام ہے، سور سمجھتے ہو نا، خنزیر بد جانور، سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے، مگر سور کھانے والوں کے لیے اللہ نے حرام کہا، صرف اعلان جنگ نہیں کیا، مگر سود کھانے والوں کے خلاف تو اعلان جنگ فرمایا۔ مطلب سور کھانے سے بھی زیادہ نقصان کس میں ہے؟ سود کھانے میں، جس کے تم دھندے کریں۔ حضرت ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ کہتے ہیں شب قدر تھی، شب قدر رمضان شریف کی شب قدر، میں اپنے ابا کی قبر پہ گیا اور تلاوت کرنے لگا تو قریب سے قبر سے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے اس آواز کو سنا تو لوگ بھی قبرستان میں تھے، لوگوں سے پوچھا جو آواز چیخنے چلانے کی عذاب کی میں سن رہا ہوں تم بھی سن رہے ہو؟ ہاں ہم بھی سن رہے۔ ادھر ادھر لوگ ہو گئے، صبح ہوئی تو وہ چیخنے چلانے کی آواز بند ہو گئی۔ کب؟ شب قدر میں۔ اس سے بڑی رات دنیا میں کبھی آتی نہیں جسے شب قدر کہتے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا شب قدر آتی ہے سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا۔ شب قدر جس دن ہوتی ہے اس دن کتے بھی مخصوص آواز جو نکالتے ہیں نا، وہ ڈراؤنی سے آواز وہ نہیں نکالتے۔ شب قدر آتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے نہ بارش ہوتی ہے، اس دن معتدل ہوا چلتی ہے، رات روشن رہتی ہے، سورج بھی نکلتا ہے تو وہ بغیر کرنوں کے ساتھ نکلتا ہے۔ وہ کیا رات ہے، اس رات میں جو مانگو ملتا ہے۔ لیکن ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ کیا کرے، میں نے شب قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قدر کا مطلب کیا؟ شب قدر۔ شب قدر کا مطلب کیا؟ قدر کہتے تنگی کو۔ ایک قول قدر کو اگر آپ لغت میں اٹھا کے پڑھیں گے قدر کہتے تنگی کو، تو شب قدر کا مطلب کیا ہوا؟ تنگی کی رات۔ تو یہ تنگی کی رات کی کیا فضیلت ہوئی؟ تو کہ اس کو تنگی کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان سے اتنے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین فرشتوں کی تعداد کے سامنے تنگ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہیں نا کہ یہ میدان تنگ ہو گیا، لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں، تو فرشتے اتنے آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدر، تنگی کی رات۔ اور اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 80 سال سے زیادہ اس کی افضلیت ہے۔ جو اس میں عبادت کرے گا اس کو 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ فرشتے اس رات آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مصافحے کی نشانی کیا ہے؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں شب قدر میں عبادت کرتے کرتے جن کی آنکھوں سے آنسو نکلتے سمجھ جاؤ فرشتوں نے اس سے مصافحہ کر لیا۔ جن کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی عبادت کرتے کرتے۔ تو ابن حجر مکی فرما رہے ہیں کہ شب قدر میں نے ایک بندے کی قبر پہ عذاب ہوتے ہوئے سنا تو میں نے حیران ہو کر کے میں نے لوگوں سے کہا اس کو پہچانتے ہو؟ میں بچپنے میں اس کو پہچانتا تھا کیونکہ یہ بڈھا ہو کے مرا
اور جو میں اس کو بچپنے سے پہچانتا تھا اس شخص کو، قبر والوں کو جس کا نام بتایا گیا، وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا تھا. وہ 5 یعنی وہ بگڑا ہوا آدمی نہیں تھا، نماز کا بڑا پابند تھا، باتیں بھی لوگوں سے کم کرتا تھا، ہر وقت اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا، ذکر الہی جاری. یہ ابن حجر مکی لکھ الزواجر میں لکھ رہے ہیں. میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں الزواجر سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ لوگوں کو جو ہے وہ ہم لوگوں کی باتوں پر کبھی کبھی وہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ ایسی کیا مبالغہ کر رہے ہیں. کوئی مبالغہ نہیں، انسان اس کا دشمن ہے جو وہ نہیں جانتا. ہاں ورنہ یہاں کوئی مبالغہ نہیں. اہل سنت کا ممبر ہے، اس ممبر کی بڑی اہمیت ہے. ہاں اور ہمیں بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہم کیوں مبالغہ کریں؟ ہمیں کیا پڑی؟ اللہ رسول کا جو فرمان ہے وہی پہنچانا ہے، ورنہ اور کیا بات. اور جتنی تاثیر اللہ رسول کے فرمان میں ہوگی، ہمارے مبالغے میں کیا تاثیر ہے نا، یہی بات. تو الزواجر سے میں پڑھ رہا ہوں بطور مفہوم. کیا عرض کر رہا تھا؟ ابن حجر کہتے ہیں وہ نمازی تھا، باتیں بھی کم کرتا تھا، ذکر اذکار میں مصروف رہتا تھا. مجھے حیرت ہوئی، یا اللہ اتنا باعمل آدمی، نیک پرہیزگار آدمی، شب قدر میں بھی اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے. شب قدر میں بھی اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے. تو میں اب ذرا خوج میں لگ گیا. کچھ عبرت حاصل کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ شب قدر میں آخر یہ کرتا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا. کیونکہ لوگ جس کو نیک سمجھے وہ نیک نہیں ہے، جس کو اللہ نیک قرار دے وہی نیک ہے. ہاں ورنہ لوگوں سے اپنی تعریف سن کر کے پھولو مت، اپنی تعریف سن کے ڈرتے رہو. مولا مخلوق نیک کہہ رہی ہے، ہونا کیا ہے جب تک کہ تو نیک نہ قرار دے. اسی لیے صوفیاء نے کہا ہے وہی سہاگن کہلائے جو پیا من بھائے، ورنہ پھر بات تو الگ ہے. اور حضور تاج الشریعہ نے بہت اچھی بات کی، کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی ہے. دنیا آپ کو کتب کہے، ابدال کہے، امام کہے، یہ کہے وہ کہے، پھولنا مت. یار کی کیا مت، اللہ نے تیرے لیے کیا فیصلہ کیا ہے. جب تک دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں سکون سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، چین سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج اپنی تعریف سن کر پھولے نہیں سماتے. دیکھو ابن حجر مکی فرما رہے نماز کا پابند تھا، ذکر اذکار کا پابند تھا، باتیں بھی لوگوں سے کم کرتا تھا، پھر بھی شب قدر میں عذاب ہو رہا تھا. میں تلاش میں لگ گیا. جب اس کے گھر پہنچا تو اس کی بوڑھی عورت سے میں نے پوچھا، صرف عبرت کے لیے پوچھ رہا ہوں، سچ بتانا آخر وہ کرتے کیا تھے؟ بیٹا وہ سب کرتے تھے، بہت کمایا بہت جمایا، لیکن جب بوڑھے ہو گئے اور کمانے کی طاقت نہ رہی تو مال کی محبت نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا. سوچا بیٹھے بیٹھے مال کہاں سے آئے گا، تو چوری چپکے نمازی ہونے کے بعد، ذکر اذکار کے بعد، تقوی پرہیزگاری کے بعد انہوں نے لوگوں کے ساتھ سود کا دھندا شروع کیا کہ بیٹھے بیٹھے مال کمانا ہے، اب جوانی میں کی طرح محنت تو نہیں ہو سکتی، تو سود کا دھندا کیا، حرام کاروبار شروع کیا، اور وہ مال کی محبت نے اس کو سود کے راستے پہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ شب قدر میں بھی اس کی قبر پر میں نے عذاب ہوتے دیکھا. اللہ کے بندو کتنا کماؤ گے، کتنا جماؤ گے؟ دیکھو جو بھیک مانگتے ہیں نا وہ بھی 2-3 روٹی ہی کھاتے ہیں، اور جو کروڑپتی لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی 2-3 روٹی ہی کھاتے ہیں. جو محلوں میں رہتے ہیں وہ بھی ایک ٹائم میں 2-3 روٹی کھاتے ہیں، جو فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں وہ بھی ایک ٹائم میں 2-3 روٹی کھاتے ہیں. بتاؤ کروڑپتی ہو جاؤ گے تو ایسا ہے کہ 50 روٹی ایک ساتھ کھاؤ گے، اگر آپ اربوں پتی ہو جاؤ گے تو 1 لاکھ روٹی ایک ساتھ کھاؤ گے. میرے بھائی اربوں پتی ہو خربوں پتی ہو کچھ بھی ہو، دولت پڑی رہے گی. جتنا غربت میں کھاتے تھے اتنا ہی مالداری میں کھاؤ. ایک وقت میں ایک ہی لباس پہن سکتے ہو نا، اس سے زیادہ تو نہیں پہن سکتے نا. اور پھر جو غذا کی لذت ہے، یہ بات خاص یاد رکھنا، جو غذا کی لذت ہے، لذت وہ صرف زبان کی نوک سے لے کے حلق تک ہے. یہ بریانی، یہ کھچڑا، یہ شربت، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ وہ اس طریقے کی بات نا. کہاں تک؟ زبان کی نوک سے لے کے حلق تک، بس اتنی لذت ہے. حلق کے نیچے اترا تو جو سوکھی روٹی کا انجام ہوگا وہی بریانی کا انجام ہوگا. اتنی 1 انچ کے لیے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، 1 انچ کی لذت کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے
کے لیے صرف ایک انچ. نوک سے لے کر حلق تک کتنا ہے؟ اور نوک سے لے کے حلق تک لقمے کا فاصلہ کتنا ہے؟ چند سیکنڈ. کتنا نادان ہے انسان چند سیکنڈ کی لذت کے لیے جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب. تو کتنے بھی کروڑ پتی اربوں پتی بن جاؤ، جتنا کھاتا اتنا ہی کھا، اس سے زیادہ جتنا پہن سکتے اتنے. اور بعد میں سب لوگ ہوج موج کریں گے، عیاشیاں کریں گے. عذاب کس نے بھگتنا ہے؟ شراب بیچ رہے ہو نا، فلموں کی ٹاکیزیں شروع کر رہے ہو نا، گانجا چرس کے دھندے کر رہے ہو نا. یہ میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں آواز جاری ہے. ہر اس مسلمان سے میں مخاطب ہوں جو غلط کام کر رہا ہے. سامنے والوں کو مخاطب کر کے کسی اور کو پیغام دینا مقصود ہوتا. مجھے معلوم ہے تم ایسے نہیں ہو، ایسے ہوتے تو یہاں آتے کیوں؟ لیکن مخاطبت تم سے ہے دنیا بھر کو پیغام پہنچانا. اور آپ لوگ آتے ہو تو ہم پہ احسان کرتے ہو، کیونکہ آپ کو سامنے بول کر کے جہاں تک آواز جاتی ہے اللہ کسی کو بدل دے، آپ کو بھی اجر ملے، مجھے بھی اجر ہے نا. لوگ ایم ڈی کا دھندا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے محلے میں گانجا چرس بیچ رہے. سوچو موت بیچ رہے ہو، موت بیچ رہے ہو نا. سوچو تمہارے بچے اگر یہ چیزیں خریدتے تو تم بیچتے؟ تو جو تمہارا بچے کا چہرہ ہے وہی تو پڑوسی کے بچے کا بھی چہرہ ہے نا. دوسروں کو بگاڑنے والوں تم بھی سکون کی نیند نہیں سو سکو گے، چین کی نیند نہیں سو سکو گے. پیسہ چین کی نیند نہیں سلاتا. پیسے سے آدمی نرم گدا خرید سکتا ہے، پیسے سے سکون کی نیند نہیں خرید سکتا. آج کل کے حرام کمانے والے 2-2 4-4 نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، ان کو سکون کی نیند نہیں ہے. جا کے دیکھو فلم کے اداکاروں کی زندگیوں کو، جا کے اگر پوچھ سکتے ہو تو پوچھو. بڑے بڑے لیڈر جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، لوگوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیل کر اپنے اقتدار کی کرسی بچھاتے ہیں، جا کے پوچھو. سفید کپڑے میں گھوم رہے ہیں، سفاری پہن رہے ہیں، مرسیڈیز کاروں میں گھوم رہے ہیں، لیکن بستروں پر ان کو چین کی نیند نہیں. اگر تم ان کی بے قراری دیکھ لو تو کروڑوں سجدے کے لیے پیشانی میں سجدے مچلنے لگے. اللہ ان سے کروڑ درجہ بہتر میں ہے کہ جہاں آنکھ بند کرتا ہوں سکون کی نیند آ جاتی ہے. تو یاد رکھیے حلال میں سکون ہے، حرام میں نہیں. آپ کہتے ہو مولانا سب کچھ ہے سکون نہیں، تو کیوں سکون ملے گا تجھے؟ سب کچھ ہے نا، تو نے سب کمانے کی کوشش کی، سکون کمانے کی کوشش کر. بازوؤں سے دولت آتی ہے، سکون نہیں آتا. اس لیے سدرو سورو. اللہ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. نمازی بنو، کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، حرام سے بچو. اس کو کہتے ہیں عمل. عمل کے ذریعے اللہ تک پہنچو گے. لیکن دوسری بات، عمل بہت بڑی چیز ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، لیکن تھوڑا بھی گڑبڑ ہوئی نا تو اللہ عمل رد کر دیتا ہے. تو اللہ انسان کی کمزوری کو جانتا ہے کہ یہ عمل میں گڑبڑ کرے گا، تو اللہ نے ایک ہی پہیہ نہیں دیا پہنچنے کا، دوسرا پہیہ بھی دیا. ایک عمل ہے اور دوسرا شخصیات ہے. جب تو عمل میں کمزور ہوگا تو کسی اچھے کا دامن پکڑ لے، تو یہ کمی وہاں پوری ہو جائے گی. اور جتنے مضبوط دامن کو تو پکڑ کے آئے گا اتنی جلدی تو مجھے پائے گا. جتنا مضبوط تو دامن پکڑ کے آئے گا اتنی جلدی تو مجھے پائے گا. عمل بھی کر لیکن کسی شخصیت کا دامن بھی پکڑ. اب یہ آپ کے نصیبے کی بات ہے. دامن کس کا ہاتھ میں آتا ہے؟ آپ کے نصیبے کی بات ہے کہ دامن کس کا ہاتھ میں آتا ہے. اللہ اکبر. اگر عام ولی کا دامن بھی پکڑ لو، جن کا نام بھی پتا نہیں ہوتا آپ ان کو غیباً شاہ کہتے ہیں، اگر ان کا دامن بھی پکڑ لو تو آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہو. ارے جس کا نام بھی نہیں پتا اگر اس کا دامن پکڑ لو، اگر وہ ولی ہے تو وہ اللہ تک پہنچا دیتا ہے. تو جو وہ ولیوں کا ولی ہے جو اپنے ہاتھوں سے ولایت تقسیم کرتا ہے، اگر ان کا دامن نصیب ہو جائے تو پھر وارے نیارے ہو. نصیبے ہے نصیب. آپ کہیں گے وہ ولیوں کا ولی کون ہے؟ تو میں نے کہا انہی کو شیخ عبد القادر جیلانی. سنیو یا رسول اللہ، سنیو اپنے نصیبے پہ ناز کرو کیسے نصیب والے ہو. ہمارے ہاتھ میں ایک دامن ہے، ہمارے ہاتھ میں ایک دامن ہے. سوچو تو صحیح، ہاتھ دو ہیں اور دامن کتنے ہیں؟
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، تیرا پیر میرا پیر، ہاتھوں کو بلند کریں، تیرا پیر میرا پیر، 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 نعرے حیدری۔ بس اب بات پوری ہونے کے قریب ہے، تھوڑی دیر سن لیجئے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ مائک کی آواز نہیں جا رہی، یہ بھی میرے گناہ کی وجہ سے کہ مائک کی آواز بھی آپ تک نہیں پہنچتی۔ اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو ہی معاف کرے، ہماری مغفرت۔ ورنہ میرے غوث تقریر کرتے تھے، 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، پہلا آدمی جیسے سنتا تھا 70,000واں آخری انسان بھی ویسے ہی سنتا۔ بس دعا کریں اللہ ہم لوگوں کو بھی نیک بنائے۔ بار درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ غوث پاک ولایت بانٹنے والی شخصیت، جب عام ولی خدا تک پہنچا دیتا ہے تو غوث پاک کی کیا شان ہے۔ غوث پاک ہے۔ اور پھر ہمارے ہاتھ میں دو ہاتھ دامن کتنے، غوث پاک کا دامن بھی، غریب نواز کا دامن بھی، قطب الدین بختیار کاکی کا دامن بھی، حضرت صابر کلیر کا دامن بھی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا دامن بھی، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا دامن بھی، سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا دامن بھی، وارث دیوا کا دامن بھی، ہیں کتنے بڑے بڑے، سید احمد کبیر رفاعی کا دامن بھی، امام مہدی کا دامن بھی، اہل بیت کا دامن بھی، صحابہ کا دامن بھی، یہ سارے دامن ہاتھ میں آئے تو اہل سنت کا امام جھومتے ہوئے کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ محشر میں تو اپنی وارے نیارے ہوں گے نا، کیونکہ اتنے بڑے بڑے آقاؤں کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہوگا، لیکن ویسے بنو اس قابل۔ اور غوث پاک تو پھر غوث پاک۔ آپ کہیں گے کہ قادری ہو اس لیے ایسی بات کرتے ہو، یاد رکھنا میں کہتا ہوں تعصب کرنے والے پہ اللہ لعنت کرے گا۔ ہم تعصب نہیں کرتے، ہم ولیوں کو سلسلوں میں نہیں بانٹتے، ہر ولی ہمارا آقا ہے۔ ارے ولی تو ولی ہے، ایک عام مسلمان بھی اگر حضور سے عشق کرتا ہے تو ہمارا نعرہ ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ میں جب اسٹیج پہ آتا ہوں تو لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنے کی، یہ صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جتانے کے لیے نہیں، میری ہمت نہیں ہوتی اوپر بیٹھنے کی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ مجھ سے بہتر ہے، میں ان کے اوپر کیسے بیٹھوں۔ لیکن پھر اوپر بیٹھوں گا کب؟ پھر میں اوپر نہیں بیٹھوں گا، جب ذکر رسول کروں گا تو اوپر بیٹھوں گا۔ یعنی میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، ذکر رسول اس لائق ہے کہ جو کرے وہ بیٹھے۔ یہ ہے، ہم یہ فکر کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو جب ہم عام لوگوں کی اتنی عزت کرتے ہیں تو ولیوں کی کتنی؟ اور یاد رکھنا جو ولی کی عزت نہیں کرتا، ولی کو سلسلوں میں بانٹتا ہے، یہ تیرا پیر ہے تو تو مان، میں نہیں مانوں گا، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ ولیوں کو سلسلوں میں مت بانٹو ورنہ تمہاری نسلیں برباد ہوگی۔ اور پھر غوث پاک کو تم کہتے ہو ایسے تھے، غریب نواز کو کہتے ایسے تھے، سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کو کہتے ایسے تھے، صاحب البرکات کو کہتے ایسے تھے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو کہتے ایسے تھے، محدث اعظم مفتی اعظم کی بے ادبیاں کرتے ہو۔ یاد رکھنا سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ہمارے دور میں ایک بندہ مرا، جب مرا تو اس کا منہ قبلے کی طرف قبر میں کیا جاتا تھا تو قبلے سے پھر جاتا تھا، قبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا۔ ایک بزرگوں نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کا منہ قیامت تک کبھی قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ تو کہا کیوں نہیں ہوگا؟ کہا جب یہ مشائخ کو، پیروں کو اور علماء کو دیکھتا تھا تو گھمنڈ سے منہ پھیر لیتا تھا، جو علماء سے منہ پھیر لیتا تھا اللہ نے اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا۔ اب کبھی اس کا منہ قبلے، ارے جو علماء ظاہر علماء سے منہ پھیر لے مرنے کے بعد اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا۔ تو جو غوث پاک کے بارے میں بک بک کرتے ہیں صرف اپنے پیروں کی خاطر، نہ پیر تمہیں پناہ دیں گے نہ اللہ تمہیں پناہ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت کرے، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جب عام ولی سے دشمنی اعلان جنگ ہے تو جو ولیوں کا ولی ہے اس سے دشمنی کیا ہو؟
اس لیے سلسلہ کوئی بھی ہو، اگر سنی سے العقیدہ ہے ہمارا بھائی ہے، رضوی ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، اپنے آپ کو مداری کہتا ہو، وارسی کہتا ہو، کچھ بھی کہتا ہو، اگر صحیح العقیدہ عاشق رسول ہے ہمارا بھائی ہے۔ ہم نے نہیں لڑنا، ہمارے سب ہم سب کے ہیں، ہمارا ہم سب کے ہیں۔ حضور محدث اعظم فرمایا کر، محدث اعظم ان کا ایک قول، میرے دادا مرشد حضور شیخ الاسلام کی نسبت سے، کیونکہ انہوں نے جو خلافت نواز رکھی اس نسبت سے حضور محدث اعظم، حالانکہ میں بیعت سلسلہ قادریہ میں ہوں لیکن سلسلہ چشتیہ اشرفیہ کے اس کے حوالے سے نوازا تو محدث اعظم سے دادا پیر کی نسبت۔ وہ فرماتے تھے کوئی رضویوں کا پیر ہے، کوئی اشرفیوں کا پیر ہے، کوئی قادریوں کا پیر ہے، کوئی چشتیوں کا پیر ہے، کہتے تھے سید محمد، آپ کا نام سید محمد تھا، محدث اعظم ان کو لوگ کہتے تھے اور وہ واقعی محدث اعظم تھے بھی۔ تو کیا کہتے تھے؟ کوئی کسی سلسلے کا پیر ہے، کوئی کسی سلسلے کا پیر ہے، کہتے تھے میں سید محمد یعنی محدث اعظم سارے سنیوں کا پیر ہوں۔ علاقے میں مت بٹو، خطے میں مت بٹو، برادری میں مت بٹو، ہماری برادری رسول اللہ کی محبت ہے، ہماری برادری۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا سلمان تیری برادری کیا ہے؟ کہا میں مصطفی ہوں اور میں محمدی ہوں، میں مصطفی ہوں اور میں محمدی ہوں۔ جب سلمان نے کہا نا کہ میں مصطفی ہوں اور میں محمدی ہوں، حضور کو پیار آیا، فرمایا تو میری اہل بیت میں سے ہے، تو میری اہل بیت میں سے، سلمان میری اہل بیت میں سے۔ اسی لیے حضرت سلمان کو سلمان محمدی لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو سلسلے کے نام پہ لڑو گے تو آپس میں نقصان کرو گے۔ جب تمہارا عقیدہ ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تم یا رسول اللہ کہتے ہو یا غوث کہتے ہو، تو لڑتے کیوں؟ لڑنا نہیں۔ اور جو لڑانے آئے اس سے کہنا اللہ 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 تمہیں سلامت رکھے، آپ کہیں اور جا کے لڑاؤ، یہاں نہیں لڑانا، لڑو مت۔ سنی سنی متحد رہے، عاشق رسول متحد رہے، ہر عاشق رسول ایک دوسرے سے پیار کرے۔ میں بات ختم کروں، کیا کہہ رہا تھا؟ غوث پاک کیسے، غوث پاک کیسے، سن لیں، غوث پاک کا جشن ہے تو ایسے غوث کا دامن اپنے ہاتھ۔ پھر کہتا ہوں تعصب سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہیں ایسے نا کہہ رہا ہوں بس۔ اگر آپ نے مجھے کوئی اور عنوان دیا ہوتا تو میں ان بزرگوں کی فضیلت بھی ویسی، آپ سنتے رہتے ہیں مجھے، میں ہر بزرگ کی فضیلت بالکل کھل کے پڑھتا ہوں۔ کیوں پڑھتا ہوں؟ کیونکہ سب میرے ہیں، میں سب کا ہوں، میں ان کا غلام ہوں، اور غلام اپنے آقا کی شان کھل کھل کے بیان کرتا ہے۔ لیکن آج عنوان غوث پاک ہے، غوث پاک کیسے؟ غوث پاک بھائی جو صرف قادری مرید ہو جائے نا، صرف قادری، اللہ اس کے بال بال میں نور پیدا کرے۔ ذمہ دار میں ہوں، قادری بن کے دیکھ۔ غوث پاک کہتے ہیں جو میرے سلسلے میں مرید ہو جاتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے اس کو گرنے نہیں دیتا، ہاتھ پکڑ کے سنبھال لیتا ہوں۔ میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے، میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پہ ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں لوگوں، اب غوث پاک فرما رہے ہیں، ان کا کلام میری زبان پہ سے میں بیان کر رہا ہوں، کسی کو یقین آئے نہ آئے وہ گھر جائے، لیکن غوث پاک کہتے ہیں میں جو کہوں سچ کہتا ہوں، میری تصدیق کیا کرو، اگر میری تصدیق نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں میرا گھوڑا بے لگام ہے اور میری تلوار بے نیام ہے، جو میرے مرید کو ستائے گا، ظلم کرے گا، میں اس کی 7 پشتوں کو ہلاک کر دوں گا۔ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید گھبرانا مت، تیرا پیر عبد القادر لوگوں کو قتل کرنے والا ہے۔ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، ہاتھوں میں دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، قادری دولا، قادری دولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ قادریت، قادریت، قادریت میرے امام کہتے ہیں مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر،
کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا. لیکن قادریت کیا ہے پہلے وہ بھی سن لو. جو غوث پاک سے محبت کرے وہ کسی سلسلے کا مرید ہے وہ قادری ہے. ہمارے نزدیک ہم نے بزرگوں سے یہی سنا. ایسا نہیں کہ مخصوص سلسلے مرید ہو وہی قادریت اتنی محدود نہیں ہے. جیسے دریا کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا ویسے قادریت کے سمندر کا بھی کوئی کنارہ نہیں. جو محبت کرتا ہے سچے دل سے وہ قادری ہے. اس کا مطلب تم قادری ہو. جو غریب نواز سے محبت کرتا ہے وہ چشتی ہے، مطلب ہم چشتی بھی ہے. جو مخدوم اشرف سے محبت کرتا ہے وہ اشرفی ہے، ہم اشرفی بھی ہے. جو بندہ نواز سے محبت کرتا ہے وہ بندہ نوازی ہے، ہم بندہ نوازی بھی ہے. جو صاحب البرکات سے محبت کرتا ہے وہ برکاتی ہے تو ہم برکاتی بھی ہے. جو وارث پاک سے محبت کرتا ہے وہ وارثی ہے، ہم وارثی بھی ہے. جو امام احمد رضا سے محبت کرتا ہے وہ سب رضوی ہے تو ہم رضوی بھی ہیں. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت قادری دولہ زندہ باد قادری دولہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت. رضا کا نام زبان پہ آیا، رضا کا بیٹا محفل میں آیا. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عشق محبت عشق محبت آدم بلند کر کے عشق محبت 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 عشق محبت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف درود شریف پڑھیں. آپ کو جانا ہے اجازت؟ تھک گئے آپ لوگ؟ جو عنوان دیا تھا اب تو وہ شروع کر رہا ہوں. اگر آپ تھک گئے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، میں کل بول دوں گا یا کہیں اور جا کے ہوئے تو پھر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اب تو رضا کا بیٹا آ گیا تو محفل میں پھر لطف دوبالا ہو گیا نا. ہاں ایک مخالف مناظر نے کہا تھا کہ مولانا احمد رضا بڑے کالے کلوٹے تھے. تو میں نے پھر میرے شہر میں مالیگاؤں میں آ کے تقریر کی تھی. تو میں تو بہت اصلاحی باتیں بھی کرتا ہوں لیکن جب کوئی چھیڑتا ہے تو اس کو گھر تک پہنچاتا ہوں. تو ایک مناظر آیا تو بولا وہ مولانا احمد رضا تو بڑے کالے کلوٹے تھے. تو ہم نے پھر ان کی مسجد کے سامنے پھر بہت ان کی اوقات یاد دلائی تھی. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا جو باپ کالا کلوٹا ہو نا تو پھر اس کے گھر میں کوئی تو باپ پہ جاتا ہے. میں نے کہا جا کے امام احمد رضا کا خاندان دیکھ، جس نے نبی کے گھر کے بچے کی تعریف کی، خدا نے انعام یہ دیا کہ اللہ نے اس کے گھر کے بچے کو خوبصورت بنا دیا. میں نے کہا جب منان رضا کے حسن کا یہ عالم ہے تو احمد رضا کے حسن کا عالم. ہاں یہ حضور کے عشق کی برکت ہے. ذرا دیکھیں نا، آپ دیکھیں ذرا 70 سال کی عمر میں بھی چہرہ کیسا کھل رہا ہے. یہ خانوادہ رضا کا معاملہ ہے. حامد و مصطفیٰ رضا کے پھول مہکتا حشر یا رسول اللہ. جس نے کہا نا تیری نسل پاک میں بچہ نور کا. نبی تو پھر کسی کو تھوڑی رہنے دیتے. تو میری آل کی تعریف کرے جا تیری اولاد کو بھی نور عطا کر دوں. ہاں بس میری اولاد سرتاپا نور ہوگی، تیری اولاد کے چہرے پہ نور عطا کروں گا. ہاں لیکن خوبصورت بناؤں گا. قربان جائیں تو پھر بات سن لے. بات اب اختتام کی طرف جاتی ہے. تشریف لائیں حضرت بھی کچھ کہیں گے آپ سے انشاءاللہ. کہیں گے دیکھیے یہ اللہ والے لوگ بڑھاپے میں لوگ بستر پہ آرام کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ دین کے لیے نکلیں.
پھر میں سوچتا ہوں کہ جب یہ لوگ دین کے لیے نکلے تو ہم جوانوں کو کتنا کام کرنا چاہیے، ہے نا؟ حضرت بھی بہت اتحاد کا پیغام دیتے ہیں، پورے سنیوں کو متحد کیا، برسوں کے کچھ جھگڑے کسی کے تھے ختم کیا۔ اور حضرت ایک جملہ فرماتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو بار بار یہ کہلواؤں۔ حضرت کا مخصوص انداز ہے، ہم لوگ ویسے نہیں کہہ پاتے، کہتے جو سنی مسکرائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت ایسا فرماتے، جو حضور کی محبت پہ مسکرائے گا، حضرت بہت پیارا انداز ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار یہ بات کو، اللہ کا بڑا فضل کرم ہے، حضرت تشریف لائیں، ایک بار درود شریف پڑھیں۔ حضرت میں عرض کروں بات؟ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک، پھر غوث پاک ان جیسا امام اہل سنت کہتے ہیں، جن کا پوتا بیٹھا ہے، ذرا ان کا شعر تو میں پڑھتا ہی رہتا ہوں، ان کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ ان کو جن کی شان میں لکھا ہے۔ ہاں، کیا کہتے ہیں؟ سارے اقطاب جہاں، کیا لکھا؟ اقطاب کس کو کہتے ہیں؟ یہ قطب کی جمع ہے۔ اور قطب کون ہوتا ہے سنیوں کے عقیدے میں؟ جس سے شہر کا نظام چلتا ہے، وہ اللہ کا ولی۔ تو سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ تو قادری آپ سمجھ گئے نا، قادری جو محبت کرے گا غوث پاک سے وہ۔ اور غریب نواز غوث پاک کی شان میں کیا کہتے یا غوث معظم نور ہدا، یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیران جلالت عرض و سما۔ یہ غوث پاک کی شان میں تو بات کیا چل رہی تھی؟ غوث پاک سے جڑ جاؤ، سچے قادری بنو۔ لیکن نماز چھوڑ کے قادریت آپ کو نصیب مکمل طور پر نہیں ہو سکتی۔ حرام کھاؤ گے تو سچی، کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں مجھے جو مرتبہ ملا صدق مقال اور عقل حلال کی وجہ سے، سچ بولتا تھا، حلال کھاتا تھا، اللہ نے مرتبہ، بلکہ جب کھانا نہیں ملا نا، حرام نہیں کھایا، درخت کی پتی کھا لی، حرام نہیں کھایا۔ بارہ تو ایک دن تو کہہ رہا تھا کیا صرف قادری بن جاؤ تو بال بال میں نور پیدا ہو، نسبت، پیر کا رنگ مرید پہ چڑھتا ہے، اور آپ جس سے مرید ہوتے ہیں اگر اس کی نسبت جڑی ہوئی ہے نا، کڑی در کڑی، کڑی در کڑی، تو پھر غوث پاک سے ڈائریکٹ فیض جاری ہوتا ہے۔ غوث پاک پھر فرماتے ہیں میرے مرید کی نگہبانی کرتا ہوں، اور ایسی کرتا ہوں وہ مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں، اور اس کی بے ستری ہو تو میں اس کی ستر پوشی کے لیے وہاں پہنچ جاتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ غوث پاک آج بھی زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ اللہ نے شان دی ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے، اللہ جس کو نعمت دینا چاہے۔ تو ایک دن کیا ہوا، جب اپنے مریدوں کا مجمع ہوتا ہے تو آدمی پھر تھوڑا مستی میں بات کرتا ہے، جیسے آپ لوگ رہتے ہیں تو ہم بھی تھوڑا کھل جاتے ہیں، کھیل جاتے ہیں۔ لوگ جو دائیں بائیں سنتے پھر پوچھتے ہیں یہ کیسے بول دیا، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال تو مستی میں مست، ابھی میری طبیعت بھی غوث پاک کی جب فضیلت بیان کر رہا تھا تو مست ہو گئی، میں بھی جھومنے لگ گیا۔ اب کوئی بولے نا کہ کیوں جھوما، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اپنا مسئلہ ہے۔ تو ایک دن ایک بہت بڑے ولی حضرت عبد الرحمن تفسنجی، حضرت عبد الرحمن تفسنجی ایک بہت بڑے ولی ہیں، ایک دن وہ اپنے مریدوں میں تقریر کر رہے تھے، فرمایا آج روئے زمین پر مجھ جیسا کوئی ولی نہیں۔ ہائے ہائے، کیا کہہ دیا؟ روئے زمین پر، بس اس پہ میری بات مکمل ہو جائے گی، میں بات پوری کر دوں گا۔ مجھ جیسا کوئی ولی، مجھ جیسا کوئی ولی، اب تھے اتنے بڑے، خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی، بڑا آدمی ہوتا ہے تو بھی بڑی بات کر دیتا ہے، اور تھے وہ واقعی بڑے تھے، کوئی ایسے چھوٹے موٹے نہیں۔ کیا کہا کہ اس وقت روئے زمین پہ کوئی میرے جیسا ولی، بول دیا انہوں نے، نکل گیا زبان سے۔ اس میں قادری بیٹھا ہوا تھا، قادری لوگ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، ہاں، اور جن کو قادریت ملی نہیں تو پھر وہ تو بدعقیدوں سے بھی رشتہ داری کر لیتے ہیں، بے غیرتوں کا کیا کہنا۔ ہاں، قادری کہلانا اور ہے، قادری بن جانا اور ہے۔ ہاں، جن کی بیٹیاں بدعقیدوں میں بیائی جا رہی ہے، برادری کے نام پہ بیٹیاں لائی جا رہی ہے، ان کو قادریت سے کیا رہے؟ قادریت بہت باغیرت چیز کا نام ہے۔ ہاں، تو وہ ہوتے بڑے باغیرت، کیونکہ غیرت والے پیر کے مرید ہیں نا، تو پیر کا اثر آتا ہے۔
تو جیسی عبد الرحمن تفسنجی نے کہا نا میرے آقا میرے مولا عبد الرحمن تفسنجی، کیونکہ میں کوئی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، صرف بات بتا رہا ہوں میرے غوث کی شان اور ان کے مریدوں کی شان. ان میں قادری بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا اور وہ گدڑی پہن کے بیٹھا تھا، گدڑی پھینکا اور پھینک کے کہا آپ جو ہے وہ روئے زمین کے سب سے بڑے ولی ہو، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. یہ مرید ہے، مرید. ہوش میں رہنا، کچھ بھی مت بولنا. کچھ مینڈکیوں کو زکام ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ تو سب کی گردن پہ غوث پاک کا پیر ہے لیکن میرے پیر کی گردن پہ نہیں. میں نے کہا اتنا زکام اچھا نہیں ہے. غوث پاک کے قدم کا تو کیا بگاڑ رہا ہے؟ غوث پاک کے قدم کا کیا بگاڑ رہا ہے؟ کچھ ایسی مینڈکیاں پہلے بھی پیدا ہوئی لیکن ہوا کیا غوث پاک کا؟ ایک شخص نے ایک قادری کو کہا کہ تمہارے پیر غوث پاک، تمہارے ہمارے پیر کیا وہ پیرانے پیر ہے کیا تمہارے ہمارے پیر لگا رکھا ہے؟ ایک نے کہا کہ تمہارے پیر کا قدم ہمارے پیر کی گردن پہ نہیں. ایک قادری کو کہا، اس نے کہا چل تیرے پیر سے ہی فیصلہ کراتا ہوں. اور ان کے ساتھ شامل ہو کر وہ قادری گیا ان کے مجمع میں. کہا حضرت دیکھا آپ کے مرید لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہتے ہیں کہ تمہارے پیر غوث پاک کا قدم ہمارے پیر کی گردن پہ نہیں. کہا یہ بیوقوف ہے. تو یہ بتا قادری صاحب، یہ بتا کہ غوث پاک کا قدم عام پبلک کی گردن پر ہے کہ ولیوں کی گردن پہ؟ تو قادری نے کہا ولیوں کی گردن پہ. کہا یہ کمبخت مجھے ولی نہیں مانتے، پیر تو مانتے ولی نہیں مانتے. اگر ولی مانتے تو یہ بھی مانتے کہ غوث پاک کا قدم میری بھی گردن پہ. تو بہرحال عبد الرحمن تفسنجی کے اس مجمع میں وہ قادری کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے کہا آؤ روئے زمین کے بڑے ولی ہو نا مجھ سے مقابلے. لیکن وہ سچے ولی تھے. جب اس نے گودڑی پھینکی نا تو اس کا جسم کا حصہ ظاہر ہوا. اس نے کہا اب جو دوسرے مریدین تھے تو ان کو تو لگا نا ہمارے پیر سے مقابلہ. میں رکو، یہ کوئی بہت بڑے پیر کا مرید دکھ رہا ہے، یہ کوئی اس کے بال بال سے نور چھنتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. اور غصے میں گودڑی پھینکی اور وہیں سے آواز لگائی لاؤ میرا لباس، میرا جبہ لاؤ. تو ایک ہاتھ بڑھا اور اس نے جبہ پیش کیا، پہنا، آؤ مقابلہ کرو. وہ عبد الرحمن تفسنجی نے کہا یہ ہاتھ کس کا تھا؟ کہا وہ میری بیوی کا ہاتھ تھا. یعنی قادری ہونا تو طاقت اتنی ہے کہ یہاں کھڑے رہ کر کے جبہ مانگتا ہوں تو وہاں سے ہاتھ آتا ہے. جس کی بیوی کی روحانیت اتنی ہو اس کے شوہر کی کتنی ہوگی، اور جب بیوی اور شوہر کی ایسی ہو تو پھر اس کے پیر کی کتنی ہوگی. لوگ کہتے ہیں میں مبالغہ کر دیا. میں نے کہا خدا کی قسم جتنا ہم جانتے ہیں بہت کم بیان کرتے ہیں. جس دن تجھے پتا چلے گا تو بھی یا غوث نہ کہنے پہ مجبور ہو جائے تو پھر کہنا. کہنے والوں نے کہا ہے یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تجھے. اس ذکر کو تو نے سمجھا کیا ہے؟ بچوں کا کھیل ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی یہ گدڑی پہن لے. تو کہا جو اس وقت تک نہیں پہنوں گا. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تیرے پیر کون ہے؟ کہا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. بہت بڑی ہستی واللہ العظیم، جنہوں نے جانا انہوں نے جانا. پبلک کیا پتا بیچارے کیا جانے، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں بتائے غوث پاک کیا. جس دن غوث پاک، لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں یہ قادری ہے تو اس لیے غوث پاک کے بارے میں کچھ بڑی بڑی باتیں کر جائیں. واللہ ہم جتنا جانتے ہیں اس سے بہت کم بیان کرتے ہیں. غوث پاک اللہ کے رازوں میں سے ایک راز. آپ میرا راز نہیں جانتے، میں آپ کا راز نہیں جانتا. اللہ کا راز کیا جانوں؟ محبوب سبحانی ہے، محبوب سبحانی. ہاں ایک دن ان کے ہو کے تو دیکھو، پتا چلے گا غوث پاک کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے جو ملا غوث پاک کی چوکھٹ سے ملا. 1200 سے زائد کتاب لکھ دی. جس کو چوکھٹ سے ملا اس نے رسول اللہ کا دیدار عالم بیداری میں کر لیا. جس کو چوکھٹ سے ملا اس نے. جس کی گردن میں دور کا ڈورا تھا جب وہ ایسا تھا
تو پھر ڈورا کیسا ہوگا؟ اور ڈورا ایسا ہے تو چوکھٹ کیسی ہوگی؟ اور چوکھٹ ایسی ہے تو چوکھٹ والا کیسا ہوگا؟ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے کہ میں غلام ہوں. کیا کہتے؟ تجھ سے در، تجھ سے در. یا غوث اعظم پہلے تو آپ کا در، پھر کہتے در سے سگ، پھر اس دروازے پہ بیٹھنے والا کتا در سے، اور پھر کہتے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. کچھ بدعتیوں نے ہنگامہ کر دیا. کیا ہنگامہ کیا پتہ ہے؟ ایک کو دیکھو کتے سے اپنے آپ کو نسبت دے دی، کتے سے نسبت دے دی. میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. کہا یہ کتے سے نسبت، کتے سے نسبت، جس کی دال بھی ناپاک ہو، جس کا یہ بھی ہو، جو نہیں جو رہے تو فرشتے نہیں. میں نے کہا پاگلوں، یہ بات کرنے کا تک ہوتا ہے. کتے کا مطلب کیا؟ وہ کہا دیکھو انسان کو جانور بنا دیا. میں نے کہا جانور تجھے پتہ نہیں ہے کہ پھر تم یہ کہتے ہو نا میرا عالم تو شیر ہے. شیر تو کہ شیر جانور نہیں ہوتا؟ میرا بیٹا تو چاند جیسا ہے. تو چاند اشرف المخلوقات ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے؟ میری بیوی تو پھول جیسی ہے. تو پھر بیوی کی توہین نہیں کہ وہ پھول اشرف المخلوقات ہے کہ بیوی اشرف المخلوقات ہے. اللہ کے بندو ایسی بات نہیں ہے. دراصل جب کہتے ہیں نا کہ میرا عالم شیر ہے، شیر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیر پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے، درندہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی شیر بہادر ہوتا ہے تو شیر کی اس صفت کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے شیر بہادر ہے میرا عالم بھی بہادر ہے. یہ اس طرح. اسی طرح چاند کا نا بیٹے کو، جیسے چاند خوبصورت ہے میرا بیٹا خوبصورت ہے، یعنی اس صفت کی طرف. تو اب کتے سے جب مثال دی جاتی ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ توجہ، کتے سے جب مثال دی جاتی ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کتے کی ایک صفت ہے کہ کتا وفادار ہوتا ہے، وفادار. تو اب جب کہا جاتا ہے کہ میں فلاں کا کتا ہوں تو اس سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ جیسے کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے ویسے میں بھی اپنے سرکاروں کا وفادار ہوں. اب امام احمد رضا کیا کہہ رہے؟ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے مجھ کو نسبت. یعنی یا غوث اعظم میں کسی بے وفا کے ذریعے سے آپ کے پاس نہیں آیا ہوں، میں با وفا کے ذریعے سے آپ سے میں نے اپنی نسبت جوڑی ہے. اور پھر کہتے تجھ سے در، آپ آگے تجھ سے در. غوث پاک کا ذکر ہے، غوث پاک کا. دیکھیں کیا ہماری محفل اعلی حضرت کا ذکر ہوا ان کا بیٹا آیا، غوث پاک کا ذکر ہوا ان کا بیٹا آیا. تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ جو کتا وہ تو تشریح اپنی جگہ ہے، لیکن ایک تشریح اس کی یہ بھی ہے کہ تجھ سے در، اور در پہ جو تیرے وفادار بیٹھتا ہے نا اس سے مجھے نسبت ہے. اب وہ کون وفادار ہے اب اس کا ذکر پھر کبھی ہوگا. لیکن میں بات سخت سے ہے مجھ کو. پھر کہتے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. کہتے وہ دور کا ڈورا میری گردن میں قادریت کا آ گیا. اب یہ قادریت کا ڈورا آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ کہتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. کچھ سمجھے بیل والو، آس پاس سے آنے والے کچھ سمجھے؟ بتاؤں کیا مطلب ہوا اس کا؟ بتاؤں؟ بہت مزہ آئے گا اگر سمجھ جاؤ گے. کتے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک آوارہ کتے جس کو منسپلٹی والے، کارپوریشن والے اٹھا اٹھا کر پنجرے میں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں. لیکن ایک دوسرا کتا ہوتا ہے وہ آوارہ نہیں بلکہ پالتو ہوتا ہے. اس کو پیشاب کرانے کے لیے بھی کروڑ پتی صبح کو جھوٹے منہ لے کر کے نکلتا ہے. جو بچے کو بھی اسکول پہنچانے نہ جائے اس سے پہلے کتے کو لے کے نکلتا ہے چرانے پیشاب. وہ کتا صاحب اتنا قیمتی ہو گیا کہ کروڑ پتی صاحب اس کو کبھی کار میں لے کے گھوم رہے کبھی پیشاب. سوچو جو اپنے باپ کو پیشاب کرانے نہیں لے جاتا کروڑ پتی ہو کے، کتے کو لے جاتا ہے چلانے پھرانے کھلانے. آج کل تو بڑی اشتہارات اور ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے، ان کی غذا یہ، ان کو ایسا کھلاؤ تو ایسا. میں لوگ بچے سے زیادہ لوگ کتے سے پیار کر رہے ہیں. لیکن بہرحال چلیں، ابھی وہ حکم مفتیان کرام بیان کریں گے کتا پالنا کیا ہے. لیکن میں شیر کی تشریح کر دوں کیا. تو کتے دو قسم سے، ایک آوارہ
ادھر مار کھائے، ادھر بھٹکے، ادھر پٹائی ہوئی، ادھر ہکال دیا، یہ ہوا. لیکن ایک دوسرا کتا ہوتا ہے پالتو. لیکن پالتو کتے میں اور آوارہ کتے میں فرق رہتا ہے. آوارہ کتے کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا، اور پالتو جو کتا ہوتا ہے اس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، زنجیر ہوتی ہے. تو لوگ آوارہ کتے کو تو مارتے ہیں لیکن پٹے والے کتے کو اس لیے نہیں مارتے کیونکہ سمجھتے ہیں کہ پالتو ہے. اگر مارا تو یاسین باپو کا ہوا تو لڑنے آئیں گے، ذیشان برکاتی کا ہوا تو لڑنے آئیں گے، منانی میاں کا ہوا تو لڑنے. ماروں گا کتے کو، لڑنے کے لیے مالک آئے گا. اور اس سے وہ کیسے پہچانتا ہے؟ پٹے سے پہچانتا ہے، اس لیے مارا نہیں جاتا. اب میرے امام کہتے ہیں یہ جو دور کا غلامی کا پٹا آ گیا نا، تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. تو کیا ہوگا؟ حشر تک میرے گلے میرے پٹا تیرا. میدان محشر میں بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک آوارہ ہوں گے، کسی کی غلامی کا پٹا نہیں ہوگا، کہیں گے اللہ 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 اللہ، اللہ کے سوا کسی کو مت مانو، ڈائریکٹ پہنچو. اور ایک آیت پہ عمل کریں گے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. تو کوئی غوث پاک، کوئی غریب نواز، کوئی صابر پاک، کوئی مخدوم کلیار، کوئی زندہ شامدار، کوئی وارث پاک، کوئی محبوب الہی، کوئی مخدوم اشرف، یہ غلامی کا پٹا لے کر آئے گا. تو فرشتے آواراؤں کو پیٹتے ہوں گے اور نسبتوں کا پٹا دیکھ کے کہیں گے ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. تو بات کیا چل رہی تھی؟ عبد الرحمن تفسنجی کے محفل میں اس قادری نے کہا آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. مرید جب بھڑکے تو کہا چپ رہو، اس کے بال بال میں نور ہے. من موہن باقا تیرا جمال رے مورے بغدادی سیاں. اور ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، سورہ یاسین کی تفسیر یا سورہ یاسین کی تلاوت کرتے کرتے دنیا سے گئے. حضرت علامہ سید اعجاز کامٹوی رحمت اللہ، ان کو خواب میں غوث پاک کا دیدار ہوا تھا، تو انہوں نے ایک منقبت لکھی تھی پربی زبان میں. اس میں انہوں نے غوث پاک کی خوبصورتی بیان کی تھی. کتنے خوبصورت ہے غوث پاک. کہتے ہیں چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ. اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ. کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گئے رے مورے غوث الورا. جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو اپنے لہجے میں پڑھتا ہوں کبھی کبھی، اور محفل آپ نے بہت اچھی رنگ جما دی ہے، تو میں بھی غوث پاک کی توجہ کے لیے پڑھوں، آپ بھی پڑھیں. چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ، ایسے اچھے ہیں وہ. چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ، ایسے اچھے ہیں وہ. اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ، ایسے اچھے ہیں وہ. کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گیو رے، دکھائے گیو رے مورے غوث الورا. مورے سپنا ماں درشن دکھائے گیو رے، دکھائے گیو رے مورے غوث الورا. مورا سوتے میں بھاگ جگائے گیو رے، جگائے گیو رے مورے غوث الورا. چشمہ بغداد کا جب لگا آنکھ پر، دیکھا طیبہ نگر، دیکھا طیبہ نگر. جانب مکہ
جب بھی اٹھی ہے نظر، دیکھا طیبہ نگر، دیکھا طیبہ نگر، مورے من ماں مدینہ بسائے گیو رے، بسائے گیو رے مورے غوث الورا۔ رات کالی کاٹی غم کی ظلمت چھٹی، اور اجالا ہوا، اور اجالا ہوا، راستے سے مصیبت کی ظلمت ہٹی، اور اجالا ہوا، اور اجالا ہوا، مورے آشا کا دیپ جلائے گیو رے، جلائے گیو رے مورے غوث الورا۔ مورے سپنا ماں درشن دکھائے گیو رے، دکھائے گیو رے مورے غوث الورا۔ کہتے غم کا طوفان تھا میں پریشان تھا، مجھ کو بخشا سکوں، مجھ کو بخشا سکوں، ٹوٹی پتوار تھی اور میں حیران تھا، مجھ کو بخشا سکوں، مجھ کو بخشا سکوں، موری ڈوبتی نیا تیرائے گیو رے، تیرائے گیو رے موری ڈوبتی نیا تیرائے گیو رے، تیرائے گیو رے مورے۔ لب پہ یا غوث یا غوث یا غوث ہے، ہر نفس ہر قدم، بولو یا غوث، لب پہ یا غوث یا غوث، پورا مجمع بغداد کی طرف متوجہ ہو کے بولے یا غوث، لب پہ یا غوث یا غوث یا غوث ہے، ہر نفس ہر قدم، ہر نفس ہر قدم، یہ عقیدت کی آواز بے لوث ہے، ہر نفس ہر قدم، ہر نفس ہر قدم، اہل سنت کا نعرہ سکھائے گیو رے، سکھائے گیو رے اہل سنت کا، اہل سنت کا نعرہ، اہل سنت کا نعرہ سکھائے گیو رے، سکھائے گیو رے مورے۔ چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے، اللہ کی قسم انہوں نے صحیح کہا تھا، چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ، ایسے پیارے ہیں وہ، اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ، ایسے پیارے ہیں وہ، کیسا نوری مکھڑوا، کیسا نوری مکھڑوا، کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گیو رے، دکھا ایسے ہے غوث اعظم کے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ عبد الرحمن تفسنجی نے کہا او قادری، تو غوث پاک کا مرید ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا، تو تیرے بال بال سے نور دیکھ رہا ہوں تو پتا چلتا ہے تیرا پیر کتنا اچھا ہوگا، لیکن تیرے پیر کو میں نے کبھی دربار رسالت میں دیکھا ہی نہیں، کیونکہ روزانہ میرا آنا جانا ہے بیٹا، او قادری روز آتا جاتا ہوں، یعنی رسول اللہ کا دربار لگتا ہے اور اولیاء آتے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی حضور آتے ہیں ان کے یہاں، کبھی وہ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام عبد الوہاب شعرانی امام حسین کے مزار پہ گئے، سلام کرتے تھے تو جواب آتا تھا، ایک دن جواب نہیں آیا، اور یا اللہ کوئی جواب نہیں آیا، تو ان کے خواب میں امام حسین نے آ کے کہا او عبد الوہاب آج حضور آئے تھے نا، باتوں میں اتنا مصروف تھا کہ تیرا جواب نہیں دیا۔ ہائے ہائے،
یہ وہ لوگ ہیں. سبحان اللہ. تو وہاں میں روز آتا جاتا ہوں. تیرا پیر عبدل تو اتنا بڑا ہے, اتنا اچھا ہے کہ میں تجھ سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوں. تیرے بال بال میں نور ہے, لیکن تیرا پیر مجھے کبھی دکھا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہی جو دربار رسالت میں آئے گا وہ تو دکھے گا نا. میں تو بیٹھتا ہوں نا وہاں جا کر کے. اس کا مطلب یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں, لوگ ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بھئی اگر وہ ہوتے اللہ والے تو آتے ملتے. بھئی جو نماز پڑھے گا کبھی آتے تو دکھے گا, کبھی جاتے تو دکھے گا مسجد کے راستے میں, نہیں آتے جاتے تو مسجد کے اندر دکھے گا. نہ کبھی تیرا پیر آتے دکھتا, نہ جاتے دکھتا, نہ محفل میں دکھتا. ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی. غوث پاک نے اپنے 2 مریدوں سے کہا جاؤ, مفہوم بیان کر رہا ہوں واقع. تمہارا پیر بھائی عبد الرحمن تفسن جی سے باتیں کر رہا ہے, مباحثہ کر رہا ہے, اور عبد الرحمن کہہ رہا ہے نا پیر آتے دکھتا ہے نہ جاتے دکھتا ہے, جاؤ بتاؤ اس کو کیا معاملہ ہے. 2 مرید آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن آپ کہتے ہیں نا پیر آتے دکھتا نہ جاتے دکھتا, اب ہمارے پیر نے آپ کو سلام کہا اور کہا وہ فلاں دن ہرے رنگ کی تم کو خلعت ملی تھی, اس پہ قل اللہ لکھا ہوا تھا. ہاں ملی تھی, لیکن وہ تو صرف میں جانتا ہوں, کوئی اور نہیں جانتا. کہا وہ دینے والا ہاتھ کس کا تھا پتہ ہے؟ نہیں. کہا وہ پردے میں تھا, تو کہا وہ ہاتھ ہمارے پیر کا تھا. اور آپ کہتے ہیں عبد الرحمن سن لو قادریو, اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ قادری ہوں, شکر ہے رب قدیر کا. ہاتھ تو دامن میں میرے, ہاتھوں میں دامن پیران پیر کا. اللہ اکبر. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مرید کہتے ہیں وہ میرے پیر کا ہاتھ تھا, پیر کا پردے میں سے. اور آپ کہتے ہیں نہ آتے دکھتا ہے, نہ جاتے دکھتا ہے, نہ محفل میں دکھتا ہے. آیا جایا وہ کرے جو